السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ شب قدر اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے۔ سب سے پہلے رب رحمان کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ اس پر آپ نے غور کیا ہوگا جب بھی ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، اور اکثر ہم میں سے بھائی جو ہے ان کو یہ یاد بھی ہوتی ہے، بھائی اور بہنیں اور بچے جو بھی یہاں پر شریک ہیں ہمیں یاد بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب کریم نے اسے قدر کی رات فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ، یعنی قرآن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے یہاں پر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک قدر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ قدر والی رات ظاہر ایک ویلیویبل رات بھی ہے یہ، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا اور اس میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب کریم جو ان کی تقدیر کے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں اس کا بھی اس میں ذکر موجود ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے یہ فرمایا کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں۔ روح کا یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ملائکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس رات میں اترتے ہیں، ان کا کہ جس میں بہت سارے جو احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مفسرین نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک آمدہ جو سال ہے، جو آنے والا سال ہے، اس کے حوالے سے جو زمین پر واقعات ہونے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ جو زندگی میں جو واقعات پیش آنے ہوتے ہیں، وہ بھی تمام احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ملائکہ کو دے کر جو ہے وہ زمین کے اوپر بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے سلامتی کی رات ہے، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جائے، یعنی کہ پوری کی پوری رات جو ہے یہ سلامتی کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہی فرمان عالی شان جو اللہ رب کریم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان یعنی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ یہ جو آخری بات ہے اس پہ ذرا آپ خاص طور پہ غور فرمائیے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو محروم رہ گیا اس رات سے وہ پھر بھلائی سے محروم ہی رہ گیا۔ اس دونوں جو میں نے ابھی سورہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے اس ایک رات کی کس قدر اس کی اہمیت ہے، اور کتنا اس کے اندر اس کو پانے کا، اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا کس قدر جو ہے اللہ رب کریم نے اس کا انعام رکھا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما رہے ہیں بندے کو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ،
اچھا یہاں پر میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے یہ احتساب اردو والا نہیں، بلکہ یہ اس احتساب کا مطلب ہوتا ہے خالصتاً رضا کے لیے، یعنی کہ جس بندے نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ، اس میں ایمان بھی تھا اور اس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں قیام کیا، یعنی رمضان کا جو جنرل جو قیام ہے، جو تراویح وغیرہ رات میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ کو ایک اور بڑی اہم چیز اندازہ ہو رہی ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی بات آ رہی ہے ہمارے سامنے، اس کی کتنی زبردست اس کی اہمیت ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، اچھا اس پہ قبل اس کے کہ میں اس سے آگے چلوں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں لیلۃ القدر کے حوالے سے کیا ہمیں سوچنا چاہیے اور کیا ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور کس طرح ہمیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس سے قبل جو ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ پہلے آپ نے رمضان کے جو ابتدائی 10 دن تھے اس میں آپ نے اعتکاف کیا اور لیلۃ القدر کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس میں نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد 10 دن دوبارہ جو درمیان کے تھے اس میں اعتکاف کیا اور پھر بھی نہیں ملی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ میں جو ان کے ساتھ کئی اور لوگ بھی اعتکاف میں تھے، تو ان سے آپ نے فرمایا کہ میں اگر جو آخری 10 دن ہے اس کا بھی اعتکاف کروں گا اور پھر اس میں لیلۃ القدر تلاش کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے احادیث اور جو آپ سے روایات ہمیں ملتی ہیں وہ روایات یہی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں ہے۔ اس پر بہت سارے روایات ہیں، بہت سارے ڈسکشنز ہیں اور بہت سارے صحابہ سے بہت ساری چیزیں مختلف قسم کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں سے بہت مضبوط روایتیں بھی ہیں، کچھ بہت زیادہ مضبوط نہیں بھی ہیں روایات، اور اس کے اوپر مفسرین نے بھی بہت تفصیلی ڈسکشنز کیے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ کون سی رات ہے۔ لیکن جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی نہیں کیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اسپیسیفائی نہیں کیا، تو اس پر پھر مفسرین نے ڈسکشن تو کیا ہے، ظاہر ہے وہ ایک علمی ڈسکشنز ہیں اور وہ ہونے بھی چاہیے اور وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو اہم ترین چیز جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک رات پر جو ہے تکیہ کر کے ہم نہ بیٹھ جائیں کہ چونکہ ہمیں زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے تو ہم اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، یا ہمیں کوئی یہ بتاتا ہے کہ جو ہے 25ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے تو ہم اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس لیے اپنے ذہن اور دل کو اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ ہم نے 5 راتوں کو لیلۃ القدر سمجھ کے ہی گزارنا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 5 راتوں کو ہم نے جو ہے وہ لیلۃ القدر سمجھ کے ہی گزارنا ہے، اور ہر رات میں سب سے پہلا، یعنی کہ جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے نا لیلۃ القدر میں، جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ اپنے ذہن و دل میں اس بات کو بالکل بٹھا لیجیے، اس بات کو کہ مجھے نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کون سی شب میں ہوگی، کون سی شب لیلۃ القدر ہوگی، تو مجھے نہیں معلوم اس بات کا، اور میں ہر رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھوں گا۔ تو اس طرح آپ کے پاس 5 راتیں آپ نے بنیادی طور پر اس تصور کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے گزارنی ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے جو ہے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں جب وہ لیلۃ القدر کو تلاش کر رہی ہوں، لیلۃ القدر گزار رہی ہوں، تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے یا جو ہے مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی اہم دعا جو ہے ام المومنین کو سکھائی اور فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
یوں کہو کہ اے میرے خدا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ليلۃ القدر میں جو اہم ترین کام کرنے کا ہے، یعنی کہ اگر یہی کام پوری رات کیا جائے اس ایک چیز کو فوکس کر کے، تو یہ ہمیں بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ صرف ایک کام، یعنی کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے۔ تو گویا اس رات میں، چونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اس کی جس طرح سے میں شروع سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے اس رات کی، اور پھر اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے فیصلے بھی جو ہے وہ انسانوں کے لیے زمین کے اوپر نازل کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس پوری رات کے اندر اگر ہم توبہ کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فوکس کریں، اور ہم صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو اور اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کو، تو یہ ایک فوکس میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کو ایک چیز کو آپ فوکس کریں۔ اگر شب قدر کی، جیسا میں نے کہا کہ پہلے 5 راتیں آپ 5 راتوں کو شب قدر سمجھیں، اور اس کے بعد 5 راتوں کو شب قدر سمجھنے کے بعد جو ہے وہ 5 راتوں میں ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ چاہے آپ اس کے اندر نوافل، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ آپ کو کتنے نوافل پڑھنے چاہیے، کس طرح پڑھنے چاہیے، کتنا قرآن آپ کو پڑھنا چاہیے، یہ جو کچھ بھی آپ اس رات میں کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف سجدے میں پڑے رہیے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے نوافل ادا کیجئے، آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ احادیث پڑھیے اس رات کے اندر بیٹھ کر، اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جو ہے وہ اپنے جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اس کا اعتراف کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اب ایک بڑی اہم چیز یہاں پر آ جاتی ہے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، میں نے ابھی حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر بھی سنائی اور آپ کو دکھائی بھی ہے، جو لوگ اگر میری اسکرین دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے۔ تو اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس رات کا جو عمل ہے، یعنی بندہ جو اس رات میں عمل کرے گا وہ عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ نہیں کہا، آپ الفاظ پہ غور کیجئے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس رات کے اندر جو اللہ رب کریم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کام کیا، یعنی قرآن عظیم الشان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا زمین کے اوپر، قرآن کو نازل کیا، تو انسانوں کے لیے جو کام 1000 مہینوں سے زیادہ عرصے میں جو وہ ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کے اندر کیا، اس لحاظ سے اس کی افضلیت ہے۔ لیکن اگر بعض دفعہ یہ ذہن میں ہوتا ہے ہمارے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، یعنی پورا سال ایک بندہ جو ہے وہ جس طرح کی چاہے زندگی گزار رہا ہے، جس طرح کی چاہے عمل کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر آئے گی اور لیلۃ القدر میں جائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عبادت کریں گے اور معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور پچھلے جو ہمارے گناہ ہیں سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، آپ سب سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذہن میں لائیں کہ یہ بات کن لوگوں سے فرمائی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے تھے تو آپ کے مخاطبین آپ کے صحابہ تھے۔ یہ صحابہ وہ لوگ تھے جو 24/7 ہفتے میں 7 دن اور پورا سال 24/7/265 پورا سال جو ہے وہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ان سے کوئی غلطی کوتاہی ان سے سرزد نہ ہو، ان سے کوئی برا اور ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہ ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے اور نیکیاں کرنے کی ان کی جو ہے اس پر توجہ ان کی ہوتی تھی۔ ان لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو گناہ جو معاف کیے جائیں گے، یعنی کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں، کنٹینیوس کوشش کر رہے ہوں اچھی زندگی گزارنے کی، ظاہر ہم انسان ہیں، انسان جو ہے جب بھی یہ کوئی کام کرتا ہے تو اس سے بھول چوک ہوتی ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان سے، تو یہ جتنے بھی گناہ اس دوران ہوتے چلے جاتے ہیں ان گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ایک اہم جو تصور ہے اسلام کا، اب ہم اس کے اوپر چلیں گے، اور چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ فوکس کریں توبہ کے اوپر،
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اوپر. تو اسی کو فوکس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب کریم نے قرآن میں ہمیں اس توبہ کا تصور کیا دیا ہے. یہ جو توبہ کا تصور ہے یہ ہے کیا بنیادی طور پر. قرآن کا تصور توبہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ الاعراف میں جہاں پر اللہ رب کریم نے یہ بیان فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ بیان فرمایا. اور جب آدم علیہ السلام جو ہے ابلیس، اب آپ یہاں یہ ہم سب کے لیے سبق اس کے اندر جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کو توجہ سے آپ کو سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کو جنت عطا فرمائی، ان کو آدم علیہ السلام کو، اور جنت عطا فرما کے یہ فرمایا کہ یہاں پر رہو اور یہ سب تمہارا ہے. مطلب اس کو سب جو ہے یہ جیسے تم یہاں پر جس طرح جس چیز کو کھانا چاہو استعمال کرنا چاہو سب تمہارا ہے یہاں پہ، صرف یہ ایک درخت ہے یہ آزمائش کا، اس کے پاس تمہیں نہیں جانا. اور وہ ابلیس جو اللہ کے دربار سے ایک طرح سے آدم کو ایک دھمکی دے کر وہاں سے نکلا تھا کہ میں آدم کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے اور اس کو میں ہر طرف سے گھیروں گا اور جہنم کی طرف لے کر آؤں گا اس آدم کو. تو وہ ابلیس ظاہر ہے وہ تاک میں لگا تھا اور پھر اس نے جو ہے اس تاک کے اندر لگے ہوئے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو بہکایا اور درخت کا پھل کھانے پہ مجبور کیا. اور اس کے بعد جب ان سے وہ گناہ سرزد ہو گیا اور پھر اللہ رب کریم کی طرف سے جو ہے آپ کے اوپر غصہ جو ہے وہ ہوا تو انہوں نے پھر یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے جو کہ ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوتی ہے، یاد نہیں ہوتی تو یاد کرنی چاہیے اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنی چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی جو بندہ بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے بندہ، یعنی ہم جھوٹ بولیں، ہم دھوکہ بازی کریں، ہم کسی کا حق کھائیں، ہم فحش کام جو ہے وہ سرزد ہو جائیں کسی سے، جتنی بھی برائیاں انسان دنیا میں کرتا ہے یہ برائیاں دراصل انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی لاس نہیں کرتا. بندہ برائی کر کے بندہ اللہ کا کوئی لاس نہیں کر رہا. برائی کر کے بندہ جو ہے یہ اپنا ہی لاس کر رہا ہے، اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہے. کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ برائیاں لادتا چلا جائے گا. ان برائیوں کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر اس کو پنش ہوگی، اس کو سزا ملے گی دنیا کے اندر بھی. اور سزا کے جو طریقے مختلف دنیا کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے مختلف مواقع پر علماء کرام بیان کرتے ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ کس کس طرح کی سزائیں ہیں. اور پھر آخرت میں جب وہ جائے گا تو پھر وہ جو جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ جنت بھی حاصل نہیں کر پائے گا اور پھر جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا اس کے نتیجے میں. تو اس سے بڑا کیا ظلم ہے انسان کا کہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے بندہ جب گناہوں کے اندر پڑتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے جہنم جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اپنی جنت کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو اسلام کا تصور ہے توبہ کا وہ یہ کہ شروع میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ ہو جائے انسان اور اس سے غلطیاں سرزد نہ ہوں. تو یہ ایک سائیکلک چیز ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر خرابیاں آتی رہتی ہیں، پھر ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر برائیوں کے اندر پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ توبہ میں مومنین کی صفات بیان فرمائیں اس میں ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ التائبون، کہ یہ تائبون ہے. تائبون کا مطلب ہے کہ بار بار توبہ کرنے والے. تو بار بار توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی غلطی ہو جائے فوراً بندہ توبہ کر لے، فوراً بندہ توبہ کر لے. تو اس سے ایک اور اہم نقطہ یہاں سے سمجھ میں آ جانا چاہیے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوسلی بندے نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنا کیریکٹر بلڈ کر رہے ہیں کنٹینیوسلی اور کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں. تبھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی اگر میں جو ہے اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہوں اور امپروو کرتے ہوئے مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو میں پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. اور پھر توبہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ سے ایک تو معافی مانگتا ہوں اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بات کا بھی بنیادی طور پر ایک تہیہ کر رہا ہوتا ہوں کہ میں یہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا.
تو اگر آپ بات غور کریں کہ ایک غلطی ہوئی، معافی مانگی اور تہیہ کیا کہ دوبارہ نہیں کروں گا اس کام کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے امپروومنٹ، کہ کل میں جھوٹ بولا اور آپ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، تو اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو کیریکٹر آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا. پہلے آپ وعدہ کرتے تھے، وعدہ پورا نہیں کرتے تھے، اب آپ وعدہ پورا کرنے لگ گئے. پہلے آپ زبان استعمال کرتے تھے، بہت ساری غلطیاں کرتے تھے زبان کے استعمال میں، اب آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ دوسروں کی تحقیر، تذلیل، دوسروں کے لیے برے الفاظ کا استعمال اب آپ وہ نہیں کرتے ہیں. پہلے جو ہے وہ نظر بھٹکتی تھی یہاں وہاں، اور اب جو ہے آپ اپنی نظر کو جو ہے وہ کنٹرول میں اور قابو میں اپنی نظر کو رکھتے ہیں. تو یعنی کہ یہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہے. یہاں تک کی بات اگر میری آپ کو کلیئر ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو ایک اور اینگل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے، کہ جو آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، اور وہ چیز ہے کہ جو اصل میں ہمیں حاصل کرنی ہے لیلۃ القدر سے. شاید تھوڑی سی بات میری آپ کو پھیلی ہوئی لگے، لیکن وہ ضروری ہے، اس کو سمجھیں گے تو چیزیں کنکلوڈ ہو جائیں گی آخر میں آپ کے ذہن میں، کہ بنیادی طور پر آپ نے اس پوری جو لیلۃ القدر آنے والی ہے اس سے کیا حاصل کرنا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر ہے لیلۃ القدر رمضان میں تھی جب قرآن نازل ہوا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا رمضان کے اندر، اور رمضان کے مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے یہ جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزہ جو ہے یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہر امت کے اوپر فرض رہا ہے. اور اس کی غایت جو ہے، آبجیکٹو جو ہے روزے کا فرض کرنے کا، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب آپ دیکھیں تقوی کا جو ہے نا ہمارے ذہنوں کے اندر بڑا ایک محدود تصور ہے، اس کو بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گا. متقی جو ہے، اسلام جسے متقی کہتا ہے، یہ متقی دراصل دنیا کے اندر ایک پرسنالٹی ہے جو لیڈنگ پرسنالٹی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ تقوی کے اعلیٰ ترین معیار پہ دیکھیں گے تو صحابہ کرام آپ کو ملیں گے، اور وہ سارے لیڈنگ پرسنالٹیز تھے، انہوں نے لیڈ کیا پوری کی پوری دنیا کو. گویا تقوی جو ہے یہ کسی خاص شیپ کا نام نہیں ہے یا کوئی محدود معنی نہیں رکھتا، بلکہ تقوی ایک کیریکٹر بلڈ کرتا ہے جو کہ ایک قائدانہ کیریکٹر ہوتا ہے، قائدانہ کردار ہوتا ہے جو کہ یہ بلڈ کرتا ہے اس کو. اب میں اس کے کچھ ٹریٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ جو قائدانہ کردار جو بلڈ کرتا ہے، جو تقوی جو اسلام جو بنانا چاہتا ہے انسان کو، وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کہ پھر جس کے بعد وہ چیک کرے گا کہ کیا میں ان چیزوں میں میرا لیول کتنا ہے، کیا میرا لیول بڑھتا جا رہا ہے یا میرا لیول کم ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر سے. اس پر میں بات کرتا ہوں آپ سے. اب اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب کریم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے علاوہ کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے پورے کے پورے عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے تابع کر لے. یہ عبادت ہے. عبادت کا مطلب اس سے کہ نمازیں اور روزہ نہیں ہے یہاں پر. اب آپ آ جائیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل التقوی جو ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور اس میں آپ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو میں کنیکشن آپ کو بلڈ کر رہا ہوں لیلۃ القدر، وہ کس طرح سے یہاں پر بنتا ہے. اللہ رب کریم فرماتے ہیں بالکل قرآن کے آغاز میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے یہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں اور فلاح پانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ جو متقی ہیں، جو اہل التقوی ہیں، یہی لوگ صرف فلاح پائیں گے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پائیں گے. یعنی اگر ہم فلاح پانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل التقوی میں شامل ہونا ہوگا. یہاں پر میں ایک اور بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اس کو اس کو بہت خطرناک بنا دیا گیا ہے کہ اہل تقوی میں شامل ہونا تو
بندے کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب کریم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو یہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو متقی بننا ہوگا. تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو کام انسانوں کی اکثریت کو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی بہت مشکل کام نہیں ہوتا، یعنی وہ اچیویبل ہوتا ہے، ڈویبل ہوتا ہے وہ. تو آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے وہ کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ تو کوئی K2 کے اوپر جانے کے برابر ہے اور ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. بھائی ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت، ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر لڑکا، ہر لڑکی یہ کام کر سکتے ہیں. تو اللہ رب کریم نے وہ خصوصیات بیان فرمائی ہیں یہاں پر جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 5 خصوصیات جن لوگوں کے اندر ہوں گی وہ اہل التقویٰ میں شامل ہوں گے. وہ لوگ کیا فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. اگر آپ اس پہ یہاں پہ غور کریں کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، جو بھی رزق ہم نے دیا ہے اسے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، قرآن سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے ان کے اندر جو ہے ان لوگوں کے اندر موجود ہے. اچھا، اس پر اب میں تھوڑی سی بات کروں گا 5 نکات پہ کہ یہ چیزیں کیسے جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر جو چونکہ اس کا کنیکشن کیسے بن رہا ہے کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس لیے ہے کہ آپ متقی بن جائیں، اور متقی بننے کے لیے یہ 5 چیزیں ضروری ہیں. 5 چیزوں میں پہلی چیز ہے غیب پر ایمان. غیب پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہوئے ہم اللہ کے اوپر، اللہ کی جنت کے اوپر، اللہ کی جہنم کے اوپر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. اچھا، غیب پر ایمان روزے سے کیسے جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوتا ہے. آپ روزے سے ہیں اور آپ اگر بہت سخت حالات سے گزریں، سخت نہ بھی ہوں، مطلب باہر جائیں گرمی کے اندر، پیدل چلیں، کچھ کام وام کریں، وہ کام کر کے پھر آپ واپس آئیں گھر میں اور آپ کی حالت خراب ہو رہی ہو، گلے میں کانٹے پڑ رہے ہوں، حالت خراب ہو، تو آپ اکیلے ہوں گھر کے اندر اور ریفریجریٹر میں ساری چیزیں موجود ہوں، شربت بھی ہے، پانی بھی ہے، کھانا سب کچھ ہے، تو آپ میں سے کون ہے کہ جو تھوڑا سا پانی آپ کہیں کہ چلو میں تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں یا تھوڑا سا کھانا کھا لیتا ہوں. شاید کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا آپ کو. لیکن کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ روزہ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ آپ روزے کے لیے تو آپ اپنے دل کے اندر بٹھا رہے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا گناہ کا کام کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں، کوئی فحش کام کر رہے ہیں، کوئی چیز غلط قسم کی چیز جو اپنے موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں چلے جاتے ہیں؟ یعنی روزے میں اللہ تعالیٰ موجود تھے، اللہ دیکھ رہا تھا ہمیں، اور جب ہم نے دوسرے کام شروع کیے تو اللہ تعالیٰ کہیں چلے گئے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر ہے، ہمارے دل کے اندر پرابلم ہے. تو اس لیے اس روزے سے جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ یہ حاصل کرنی ہے، پہلی چیز ہمیں یہ حاصل کرنی ہے کہ ہمیں ہر وقت اس بات کو اپنے دل کے اندر اور ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جب وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چند لمحے کے لیے آپ یہ ضرور سوچنا شروع کر دیں کہ کیا میں اللہ کو اس کا جواب دے سکوں گا کہ نہیں. اچھا، یہ جو کنیکشن بنے گا، ویسے ایک نماز کی بھی اس کے بعد بات آئے گی، لیکن میں غیب پر جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں یہاں پر، اور وہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ وقت اپنے لیے مختص کریں، 5 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. اس میں چاہے آپ سجدے کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں کوئی بات نہیں، آپ چاہے سڑک پر ہوں، گاڑی میں ہوں، آپ کہیں پر بھی ہوں، کوئی بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنے لیے، اور اس ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ آپ یہ تصور کریں، بس یہ تصور کرنے کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ میرا ایک کنیکشن ہے، میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں. یہ آپ ایک اس کو بنانا شروع کریں. غیب پر ایمان جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست صحابی ہیں. آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور یہ گولڈن اعمال کے ڈھیر کے ساتھ پیش ہوں گے اپنے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے اعمال خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے.
تو جب صحابہ نے سوال پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے ہمیں بتائیے، تو آپ نے فرمایا وہ تم میں سے ہی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ تو عزیزو، تنہائی میں اللہ کا خوف جو ہے نا، یہ اپنے اندر پیدا کرنا جو ہے، یہ اہل التقویٰ میں شامل ہونے کی پہلی شرط جو ہے یہ ہے۔ اور دوسری شرط اس کی جو ہے نماز ہے، یعنی نماز میں خشوع اختیار کرنا۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے اٹینٹو رہنا اور فوکس کرنا، یعنی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم کرنا۔ اور یہ بھی ہمیں روزوں کے اندر، رمضان کے اندر ہمارے لیے جو ہے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور اس ماحول کے اندر ہم مل کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پھر اپنی پوری زندگی کا حصہ بنانا ہے، یعنی کہ اب ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے بنیں گے۔ یہ سیکنڈ چیز ہے۔ اچھا، اس میں میں اگین آپ سے کہوں گا جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا، یہ چیزیں آپ کو ایک لیڈنگ پرسنالٹی میں چینج کر دیں گی۔ یہ لیڈنگ پرسنالٹی صرف آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا میں بھی آپ کو فلاح دلائے گی، آخرت میں بھی فلاح دلائے گی، لیڈنگ پرسنالٹی والی۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل التقویٰ میں، وہ ہے انفاق۔ کہ انفاق، یہاں پر زکوٰۃ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ فرمایا کہ انفاق، جو بھی رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے اندر سے خرچ کرو اللہ کی راہ کے اندر۔ یعنی آپ کو کم ملا ہے یا آپ کو زیادہ ملا ہے، آپ کے رزق میں حصہ ہے آپ کے اقربا کا۔ آپ کے اقربا کا سب سے زیادہ حق ہے آپ کے اوپر، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین کے بہن بھائی، آپ کے بہن بھائیوں کے بچے، یہ سب آپ کا جو ہے نا، وہ یہ سب اقربا جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری بنتے ہیں۔ ان پر نظر رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کی مشکلات کو محسوس کرنا قبل اس کے کہ وہ اپنی زبان سے اس بات کو کہیں۔ پھر اس کے بعد جو سوسائٹی میں غربا ہیں، یتامہ ہیں، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، یہ سب ہیں جو مریض ہیں، ان لوگوں کا خیال کرنا۔ تو اس کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی مال کماتے ہیں اس میں ایک حصہ جو ہے آپ طے کریں کہ اتنا حصہ میں ضرور جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر نکالوں گا۔ وہ کیسے خرچ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ہمارے اس کا نکلنا چاہیے۔ جو بندہ جنرس ہو جاتا ہے، جو بندہ جو ہے فیاض جو بندہ ہو جاتا ہے، تو یہ فیاضی جو ہے یہ اہل التقویٰ کی بڑی اہم صفت اور شان ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ رب کریم نے فرمائی وہ ہے قرآن سے تعلق۔ قرآن سے تعلق کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ دن رات اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ قرآن سے تعلق کا مطلب ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا، اور عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ آپ کی اپنی زبان کے اندر قرآن کے تراجم موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، تو یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی قرآن سے تعلق کا جو کام ہے اس کو ہمیں بڑے پیمانے پہ کرنا ہے۔ اس کام کو تو 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز فرمائی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جس بندے کا یہ تصور کلیئر ہوتا ہے نا کہ اگلے لمحے میری موت آ سکتی ہے، جس کا یہ تصور بالکل کلیئر ہوگا، وہ کبھی اس وقت لمحہ موجود کے اندر کوئی گناہ کا کام کر سکے گا؟ ذرا سوچے خدا۔ ایک بندے کو آپ کہہ دیں کہ 5 منٹ کے بعد تمہاری موت آنے والی ہے، تو اب کوئی گناہ کا کام کرنے کا سوچے گا؟ وہ کبھی نہیں سوچے گا۔ اس لیے اس کلچر کو ڈیولپ کرنا اور بار بار یاد کرنا کہ میری موت آئے گی اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، اور یہ کسی وقت بھی آئے گی۔ تو موت کے آنے سے پہلے اس موت کی تیاری ہر لمحے پہ جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست پرسنالٹی بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ ایک ایسا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے دنیا کے اندر کہ جو خیر ہی خیر ہوتا ہے، جو محبت ہی محبت ہوتا ہے، جو احترام ہی احترام ہوتا ہے وہ بندہ سب کے لیے۔ تو یہ 5 چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں، یعنی غیب پر ایمان کا میں نے آپ کو بتایا، نماز، انفاق، قرآن سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس رمضان میں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اب آپ نے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے ليلۃ القدر میں، اور یہ کہیں گے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اور فاعف عنی، کہ ہم کو معاف کر دے یا مجھے معاف کر دے۔ تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یہ جو تو نے اہل التقویٰ میں شامل ہونے کے لیے جو تو نے شرائط بتائی ہیں، میں ان کو اختیار کرتا ہوں۔ اس میں مجھ سے اس سے پہلے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجئے، اور اب جو ہے آئندہ سے میں اس کے اوپر کاربند رہوں گا انشاءاللہ، اور میں اپنی پرسنالٹی کو اس کے مطابق چینج کروں گا۔ یہ ہے کامیابی۔
اگر آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ایک رات میں آئسولیٹڈ رات ہوگی، اس سے پہلے جو مرضی کرتے رہو، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو، نہیں 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 نہیں، بہت غلطی پر ہے، بہت بڑی غلطی پر ہے. ایسا نہیں ہے بھائی اور میری بہن، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. آپ کو پہلے کا ضرور یہ ہوگا کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی تو معاف ہو جائیں گی، لیکن بعد میں آنے والے کے لیے بھی اگر یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ جیسے تھے پھر ویسے ہی ہو جائیں گے رمضان کے بعد، تو نہیں نہیں، پھر آپ جو ہے نا وہ یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی ملنے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں بالکل. یہ 5 چیزیں ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ نے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے غیب کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر پکا ایمان عطا فرما دے کہ میں ہر وقت تیرا ہی تصور رکھوں، اور مجھے ہر کام کرنے سے پہلے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں تجھے راضی کروں اپنے ہر کام سے. یا اللہ تو مجھے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور میری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے. یا اللہ تو مجھے فیاض بنا دے اور مجھے دنیا کے لیے فائدہ مند بنا دے، اور مجھے رزق حلال عطا فرما اور مجھے دنیا کے لیے جتنا فائدہ مند بنا سکتا ہے بنا دے. اور یا اللہ میں جو ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے مجھے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور میرے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ اپنی راہ میں قبول فرما لے. یہ چیز آپ نے مانگی ہے. اگر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے آپ کی کہ اب آپ نے کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر میں، اور کیا آپ نے ایک عہد کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب میں ایسا بنوں گا یا میں ایسی بنوں گی، اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم آگے چلیں گے. تو یہاں تک میں بات کرنے کے بعد اب چند چیزیں جو ہے وہ آپ سے اس طرح کی گوش گزار کروں گا کہ جو یہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک شخص کہ جس نے لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزاری، اور اس نے یہ 5 جو میں نے آپ کے سامنے باتیں ابھی بیان فرمائیں، یہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری باتیں کی، تو اب اس کے ایک کیریکٹر پر اس کے امپیکٹ کیا ہونا چاہیے، اس کو عملی چیزیں اس کو کیا کرنی ہے. تو عملی طور پر کرنے کے لیے جو ہے اس کو جو ایک کام ہے کہ جو اللہ رب کریم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جس کے لیے رمضان دیا جا رہا ہے، جس کے لیے لیلۃ القدر دی جا رہی ہے، جس کے لیے ہماری ٹریننگ کی جا رہی ہے، وہ سارے کا سارا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت دیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی پیش کریں، اپنے قول سے بھی پیش کریں، اپنے عمل سے بھی پیش کریں. ہم قول سے پیش کرنے کا مطلب ہے پھر ہم پوری دنیا کو یہ بتائیں، سکھائیں دنیا کو کہ بھائی یہ ایک راستہ ہے جس پر چل کر تمہاری تباہی ختم ہو سکتی ہے، جس پر چل کر تمہاری ذلت ختم ہو سکتی ہے، جس پر چل کر تم عزت حاصل کر سکتے ہو. وہ ہم نے زبانی طور پر لوگوں کو بتانا ہے. اور پھر عملی طور پر ہم ایک ایسی سوسائٹی تیار کریں، عملی طور پر ہم ایک ایسا نظام تیار کریں، عملی طور پر ہمارے اندر وہ ساری چیزیں اجتماعی طور پہ پیدا ہو جائیں جو انفرادی کی ہم بات کرتے ہیں. یعنی ہم اجتماعی طور پر ایماندار ہو جائیں، عہد پورے کرنے والے ہو جائیں، سچے ہو جائیں، اور منصف ہو جائیں، ہمدرد ہو جائیں، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہو جائیں. یعنی ایک ایسی سوسائٹی، یہ جو عملی جو شہادت ہے، یہ پھر ہم نے جو ہے اس کے لیے یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یعنی لیلۃ القدر اگر آپ کو مل گئی ہے، لیلۃ القدر مل کے اگر آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر یہ کامیابی آپ کے عمل سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گی کہ بندہ معاشرے میں ایکٹیو ہو گیا ہے، اب یہ معاشرے کے اوپر امپیکٹ ڈال رہا ہے، اب یہ معاشرے کو متقی بنانا چاہتا ہے. خود تو یہ اہل التقویٰ میں شامل ہوا ہے، لیکن اب یہ پورے سوسائٹی کو بھی متقی بنانا چاہتا ہے. یہ بات اگر کلیئر ہو گئی ہے تو میں اب آپ کو 3 اسٹیپ بتاؤں گا، ان 3 اسٹیپس کے اوپر جو ہے جو ہمیں عمل کرنا چاہیے. انفرادی طور پر جو بھی میں نے 5 چیزیں بتائیں، ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اہم ترین کام ہمیں کرنے ہیں وہ کیا ہوں گے. اس میں پہلا تعلق جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن سے ہمارا تعلق، یعنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تشریح کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرنا. ایک ہمارا بڑا پرابلم ہے، ہم نے جو ہے نا اپنے کچھ کنکلوژنز بنائے ہوئے ہیں اور ہم قرآن کو اس کے مطابق میپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو ختم کریں. آپ کے جو بھی کنکلوژنز ہیں، آپ نے آج تک جو کچھ بھی سیکھا ہوا ہے، اس کو ختم کریں. اس کو آپ اپنے ہر سوچ کو میپنگ کریں قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ، اور اپنے آپ کو چینج کریں، نہ کہ قرآن کے معنوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اکارڈنگلی اپنے آپ کو بدلنا، یہ چیز جو ہے نا ہمارا پوری پرسنالٹی کو، پوری شخصیت کو بدلتی چلی جائے گی. تو قرآن سے ہمارا تعلق اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی کوشش، یہ 2 اہم چیزیں ہیں. اس کے ساتھ حلال کمائی،
یہ جو حلال اور حرام کا تصور اٹھتا جا رہا ہے سوسائٹی سے، اس کو ہم نے زندہ کرنا ہے اس چیز کو. یہ جب آپ وہ کام کریں گے تو یہ آپ کے عمل سے نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس طرح حرام سے بچتا ہے، کس طرح حلال کماتا ہے. پھر جھوٹ اور دھوکہ دہی، یہ بھی سوسائٹی میں اس کا چلن عام ہو گیا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پوری سوسائٹی یہ کام کر رہی ہے تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ ہمیں سچا بننا ہے اور ہمیں دھوکہ نہیں دینا ہے لوگوں کو. ایک اور اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے برائی سے عدم برداشت. برائی کچھ بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دھوکہ بازی کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، کوئی فحش کام ہو رہا ہے، چھوٹی بڑی برائی. میں عدم برداشت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑائی شروع کر دیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ، اور پھر اپنی زبان کی حفاظت کرنا. یہ پرسنل چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ نے لیلۃ القدر ان اقدار کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر اس کے مطابق گزاری تو یہ چیزیں آپ کے عمل سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ کے عمل میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر فالٹ رہ گیا ہے. ایک اور چیز جو نظر آئے گی وہ آپ کے عمل سے وہ نظر آئے گی سوسائٹی میں جو اجتماعی کام ہونے چاہیے اس میں اب آپ کا پارٹیسپیشن بڑھنا شروع ہو جائے گا. عملی طور پر آپ کا پارٹیسپیشن بڑھنا شروع ہو جائے گا ٹورڈز سالونگ پرابلم آف سوسائٹی. سوسائٹی کا بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر بڑے بڑے بوجھ لاد لیے ہیں، بے فضول قسم کی رسومات، شادی بیاہ اور غمی کی اپنے اوپر اتنے بڑے بڑے بوجھ ہم لادے ہوئے ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے آواز اٹھانا، عملی کوشش کرنا. پھر سوسائٹی کے اندر اجتماعی فلاح و بہبود کے کام کرنا، اجتماعی ادارے قائم کرنا، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے، مریضوں کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا، اور سوسائٹی میں نیکی کو عام کرنا اور بدی سے ٹکرانا. سوسائٹی کے اندر بدی سے ٹکرانا جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آواز اٹھانی ہے. جو برا ہے اس کو برا بولیں، بولنا ضروری ہے. بولیں گے نہیں تو پھر یہ برائی کبھی ختم نہیں ہوگی دنیا سے. اس لیے یہ جو ہے نا یا شیخ اپنی دیکھ والا جو کہ بھئی ہمارا بس ہم بولیں گے نہیں، بس جو کر رہا ہے اس کو نہیں، یہ نہیں ہوگا. سوسائٹی میں بولنا شروع کریں. یہ اہل التقویٰ کی بڑی اہم شان ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کی شان ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں یہ آئے گی بات کہ انہوں نے واقعتاً لیلۃ القدر گزاری، اور لیلۃ القدر گزارنے کے بعد اب یہ ایک چینج قسم کی پرسنالٹی جو ہے نا یہ باہر آئی ہے یہاں سے. یہ بندہ برائی کو برداشت نہیں کرتا، یہ جھوٹ بولنے والے کو بھی سمجھاتا ہے، یہ حرام کمانے والے کو بھی سمجھاتا ہے، یہ فحش پھیلانے والے کو بھی سمجھاتا ہے، آواز ضرور اٹھاتا ہے اس کے خلاف. تو یہ ہمارا ایک سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا ایک سوسائٹل جو ہمارا رول ہوگا وہ یہ رول ہمارا سامنے آئے گا اس کے بعد. اور آخری رول جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دے کر بھیجا وہ کام یہ تھا کہ انسانوں کی اجتماعیت کو کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ادارے جو ہیں وہ انبیاء جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں تاکہ انسانوں کی اکثریت نیکیاں کرنا آسان ہو جائے اور برائیاں کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ اگر آپ پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان میں ایک آئین موجود ہے اور یہ آئین کنٹرولنگ پاور ہے بنیادی طور پر. اور یہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور جو اختیارات ہیں اس ملک کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور اللہ کے قانون کے مطابق رہتے ہوئے ہم ان اختیارات کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. تو اب یہ ایک اور اینگل آپ کے سامنے آئے گا اس متقی فرد کا کہ جو واقعتاً لگے گا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا، ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ بندہ کھڑا ہوا تھا لیلۃ القدر میں، اور اللہ تعالیٰ سے عفو مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا. یہ بندہ اس کے اندر یہ چینج آئی اور اب یہ آواز اٹھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ جو کنٹرولز ہیں جو پورے جو ملک کو جن جگہوں سے کنٹرول ہونا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، اس کو عمل پذیر ہونا چاہیے. اس کو وہ سائیڈ میں نہیں بیٹھتا یہ کہہ کر کے یہ تو سیاسی کام ہے جناب علی. یہ این ایک اسلامی کام ہے، این ایک فرض ہے، اور یہ ضروری ہے ہر اہل التقویٰ اور ہر متقی کے کرنے کے لیے کام کہ وہ اس کے لیے اپنی جدوجہد کرے، کوشش کرے، آواز اٹھائے کہ جو اجتماعی کنٹرول کے جو ادارے ہیں وہ اس قانون کے تحت فارم ہو جائیں اور اس قانون کے تحت چلنے لگیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو اس لیے پاکستان کے اندر جو پاکستان کا دستور ہے اس کے نفاذ کی کوشش کرنا. تو آپ بعض اوقات جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے چونکہ ہمارا ایک تصور پہلے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، تو ہمارے بھی دماغوں کے اندر وہ جو شیطانی جو ایک تصور ہے
کہ دین مذہب کوئی الگ چیز ہے اور سیاست کوئی الگ چیز ہے، یہ شیطانی تصور جو ہے کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ ایک دم سے تھوڑا ریئیکٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، حالانکہ یہ عین دین ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عین دینی تقاضا ہے جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے یہ چیزیں۔ اور اس کے بعد میں آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے یہود کو دنیا کا لیڈر بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد ان کو لعنتی قرار دیا اللہ رب کریم نے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج کی امت مسلمہ بھی اپنا فریضہ چھوڑ دے تو ہماری کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص رشتہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں گے؟ تو معافی نہیں ملے گی۔ یہ جو آپ دعا جو ہے نا، مطلب وہ سمپل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند الفاظ دہرا دیے، اللہم انک عفو، کہ بھئی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو جو ہے نا تحب العفو، کہ تو آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، ہمیں معاف فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرما دیں گے؟ ہم اگر اپنا پرسنل جو ہمارا اپنی شخصیت ہے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، ہم اگر اپنی سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، ہم اگر اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے کہیں گے فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنا فاعف عنا، کہ ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے، کیسے معافی ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ معافی اسی وقت ملے گی جب ہم اپنے اس کو یوز کرتے ہوئے صحیح تصور کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو چینج کریں گے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ جتنی باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس میں جب آپ اس کو آگے لے کر چلیں تو بالکل ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ملامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پیغام ہے، جو بات ہم سیکھ رہے ہیں، جو بات آج ہم نے سیکھی ہے، یہ دنیا کا اعلیٰ ترین پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے۔ تو شیطان اپنی جو ہے جو سارے کام ہے دنیا کے اندر بڑے کھل کے کر رہا ہے، بڑے مزے سے کر رہا ہے اور ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، تو آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس ملامت سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آگے بڑھ کے جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں فرنٹ کے آ کے برائی سے جو ہے وہ کنفرنٹ کرتے ہیں برائی کے ساتھ؟ کیوں نہیں فرنٹ کے اوپر آ کے نیکی کو جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کرنے کا کام ہے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہی پیغام ہے کہ جو ہمیں لیلۃ القدر سے جو لینا چاہیے اور جو ہمیں ملے گا۔ اور اگر یہ پیغام ہمیں صحیح سے مل جائے لیلۃ القدر سے تو یہ حدیث مبارکہ یہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو، یعنی جاگ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس ليلۃ القدر جو آپ کو ملنے والی ہے 5 راتیں، اس میں اگر آپ جو ابھی میں نے آپ کو باتیں بتائیں ان کو دل میں بٹھاتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور چینج ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس وقت فرشتے جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، جبریل بھی موجود ہوں گے اور سب آپ کی دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کریں، سارے فرشتے آمین کہیں اور پھر دعائیں قبول نہ ہوں؟ آپ قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں اور بندیوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں، اور قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی اور میرے کرم اور میری بلند مرتبے کی اور میری بلند مقامی کی کہ میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگین میں آپ سے کہوں گا کہ آخری جو میں نے سطر پیش کیا اس پر غور کریں۔ فرمایا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا یعنی آپ نے ليلۃ القدر میں کھڑے ہو کے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا پچھلا سارا، اور پھر فرمایا کہ تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، یعنی اب آپ نے جو بھلائیاں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو بھی ہم نے تفصیل کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اب یہ بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی آپ کو۔ ناؤ اب آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کو تسلسل میں رکھنا ہے اور اپنی شخصیت کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بناتے چلے جانا ہے، بلڈ کرتے چلے جانا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل بھی نہیں ہوگا،
اس میں ہرڈلز آئیں گی، لیکن جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو ہمت جوان رکھیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے تن من دھن اور وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ آپ نے بڑی جزاک اللہ خیر پیش کی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے ہمیں موضوع سے متعلق، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے۔ ابراہیم بھائی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، بہت ہی سلو ہے۔ آپ اپنا مائک قریب کیجیے گی۔ یہ افضال بھائی ذرا اس کی ریکارڈنگ بند کر دیجیے گا۔